جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اندر میں خالی جگہ ہے، پہلے اس کو پر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 إلى آخر آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أفضل الصيام رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیاروں نوجوان عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آج چاند کی 6 تاریخ ہے. یہ مہینہ اسلامی مہینے اور سال کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے ماہ محرم کے مہینے کی فضیلت قرآن مقدس میں موجود ہے. محرم کے معنی آتا ہے تقدس، عظمت، بڑائی. گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو تقدس بخشا ہے، عظمت بخشا ہے. یہ اس مہینے کی فضیلت صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں، بلکہ ماہ محرم کی فضیلت جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ کائنات وجود میں بخشا ہے، کائنات کو رب نے بنایا ہے، اسی دن سے اس مہینے کی فضیلت جاری ہے. قرآن مقدس سورہ توبہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 الی آخر آیت.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے تقدس اور عظمت بخشا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے جن کو اللہ نے عظمت اور تقدس بخشا ہے، ان میں سے محرم کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن مقدس کب نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد، اور قرآن نے 50 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 50 سال پہلے اعلان کر دیا کہ اس مہینے کو اللہ نے عظمت و تقدس بخشا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کو عظمت و تقدس کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا۔ لوگ اپنے لڑائیوں کو موقوف کر دیا کرتے تھے، جنگ اور جدال کو موقوف کر دیا کرتے تھے، روک دیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ داخل ہو گیا، یہ عظمت والا مہینہ آ گیا ہے، لہذا اس مہینے میں لڑائی، جھگڑا اور جنگ و جدال نہیں کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی زمانے جاہلیت کے جو وہ لوگ تقدس اور عظمت بخش رہے تھے، قرآن مقدس میں بھی یہ اعلان کر دیا کہ اس مہینے کو عظمت اور تقدس بخش دیا۔ تو 4 مہینوں کو اللہ نے عظمت اور تقدس بخشا ہے، ان میں سے محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، روزہ آپ جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں، عبادات جتنا چاہے کر سکتے ہیں، دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس میں ثواب زیادہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس مہینے کی 10 تاریخ خصوصاً لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، خاتون ماں اور بہنیں بھی کرتی ہے، اور بہت سے اشخاص بھی کرتے ہیں۔ جب رمضان مبارک کا روزہ فرض نہیں تھا، اس وقت میں ایام بیض کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیض اور ایک یوم عاشورہ کا روزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ، وہاں کے یہودی لوگ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی کیا خصوصیت ہے، کیا وجہ ہے، اس کی کیا خوبیاں یا کیا بڑائی ہے؟ میرے عزیز دوستو، اس وقت ان لوگوں نے جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن یعنی 10 محرم کی تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون ظالم بادشاہ سے اور اس کی قوم سے نجات دلائی تھی، بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ، ایک دن کا روزہ رکھا تھا، اسی لیے آج ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور تابعداری میں تم سے زیادہ حق مجھے ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد صحابی رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خود اعلان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کی دوسری کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ اور یہود جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو اگر ہم بھی اسی تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ آنے والے سال میں ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 کو رکھیں گے یا 10 اور 11 کو رکھیں گے۔
9 اور 10 کو رکھیں گے یا 10 اور 11 کو رکھیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، رخصت فرما گئے۔ تو صحابہ رسول نے اس پر عمل کیا، 9 اور 10 اور 10 یا 11 2 روزہ رکھنا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس مہینے میں جتنا بھی روزہ رکھا جائے ہر ایک روزہ کا بہت زیادہ فضیلت ہے، سوائے رمضان کے مہینے میں۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ گویا رمضان کے روزے کے بعد جس روزے کو اللہ رب العالمین کے یہاں افضل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہے محرم کے مہینے کا روزہ، وہ ہے محرم کے مہینے کا روزہ۔ لیکن اکثر لوگ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے کے پورے مہینے میں جب من کیا جب روزہ رکھا، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ خصوصاً اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، جیسے 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ میرے عزیز دوستو، یوم عاشورہ کا دن کا روزہ، 9 10 یا 10 11 کا روزہ، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان روزوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال اگلے اور پچھلے کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یوم عاشورہ کا دن کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وَصَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو اپنی آل اولاد پر، بیوی بچوں پر، دیکھیے کتنا بہترین حدیث ہے، وَصَّى اللَّهُ مَنْ وَصَّى عَلَىٰ عَيَالِهِ، کہ جو وسعت کرے گا خرچ کرنے میں، یعنی گویا بہترین سے بہترین کھانے پینے کا بندوبست کرے گا اپنے آل اولاد کے لیے، من وسع علی عیالہ، اپنے آل اولاد کے لیے، فی النفقۃ، خرچ کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کے کھانے کی برکت سے کہ 10 تاریخ کو جتنا بہترین سے بہترین اپنے آل اولاد کے لیے کھانے کا بندوبست ہو کیا جائے، تو اس دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے کھانوں میں برکت عطا فرماتا ہے، اور پورے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہترین کھانے کا مہیا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یوم عاشورہ کی فضیلت، میرے دوستو، محرم کی فضیلت، محرم کی 10 تاریخ کی فضیلت، میرے عزیز دوستو، اگر تاریخ کی اوراق کو کھولیں گے، کتابوں کو ڈھونڈیں گے، ٹٹولیں گے، تو پتہ چلے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کتنے سارے واقعات اس طرح اس مبارک مہینے میں اور اس فضیلت والے مہینے میں اور محرم کی 10 تاریخ کو رونما ہوئے ہیں، اور کتنے انبیاء علیہ السلام کو خوشیاں میسر ہوئی ہے جس کی کوئی مثل اور کوئی نظیر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، غنیۃ الطالبین ایک کتاب ہے، اس کتاب کو لکھنے والے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہے۔ کوئی بھی انسان اس کتاب کو ڈھونڈ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے کتابیں ہیں۔ 3-4 کتابوں کو ٹٹولنے کے بعد، کھنگالنے کے بعد پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آیا اور 300 سال تک روتے رہے، اور 300 سال تک رونے کے بعد جو دعا قبول ہوئی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ان دونوں سے کافی عرصہ جدائی کے بعد جو ملاقات ہوئی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ آسمان سے پہلی مرتبہ جو بارش ہوئی اس دنیا کے اندر، اس دھرتی پر سب سے پہلی مرتبہ جو بارش ہوئی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت
جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے، سب سے بڑے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار جس کو کہا جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے وہ محرم کی 10 تاریخ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر جو دی پہاڑ پر جو ٹکی کافی دن تک ہچکڑوں کھانے کے بعد وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ تھے اور بادشاہیت کسی بھول کی بنا پر کسی نسیان کی وجہ سے بادشاہیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھن گئی تھی، اس کے بعد جو دوبارہ بادشاہیت ملی وہ محرم کی 10 تاریخ۔ اگر ایک واقعات پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو وقت نہیں ملے گا، بہت سارا وقت چاہیے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یوم عاشورہ کے دن 10 محرم کو کتنے سارے واقعات موجود رونما ہوئے ہیں۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جو بادشاہیت عطا کی، ایک بار چھن گئی تھی اور دوبارہ جو بادشاہیت ملی وہ محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو بیمار ہو گئے اور اس کے بدن پر ایک ایک بلان کے کیڑے پڑ گئے تھے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک شہادت کی انگلی کے پوروے رکھنے کی برابر جگہ نہیں تھی پورے بدن اور پورے جسم کے اوپر، اتنے کیڑے پڑے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات ہوئی، بیماری سے شفا یاب ہوئے، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور کچھ دن کے بعد جب قافلہ والے لوٹ کر کے آئے اس راستے سے گزرے، پانی کی تلاش میں کنویں میں پہنچے اور جیسے ہی انہوں نے ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا، ڈول میں بیٹھ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام جب کنویں سے نکلے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے، جیل سے جو رہا ہوئے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی حضرت یوسف علیہ السلام کی غم میں، جدائی میں روتے روتے اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور جب دوبارہ روشنی لوٹ کر کے آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ کافی عرصے تک یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے، کافی عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا رہے، اور اتنے عرصے کی جدائی کے بعد جو ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ملاقاتیں ہوئی طویل جدائی کے بعد وہ محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو جو گل گلزار بنایا تھا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قوم نے اس کو سولی پر چڑھانے کے لیے پوری انتظامات کر دیا، اور یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ رکھا اور پوری انتظام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے اس کی قوم تیار ہو گئے تھے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ محرم کی 10 تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب التوریت ملی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون ظالم بادشاہ اور فرعون کے
کارکنوں سے جو نجات دلائی ہے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ خدا کا دشمن فرعون جو سمندر میں غرق ہوا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا فیصلہ کیا گیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے میدان کربلا میں، کوفیوں نے، ان ظالموں نے، ان نافرمانوں نے، سرکشوں نے نواسہ رسول کو جو شہید کیا اور اس کے آل کو شہید کیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ میرے عزیز دوستو، ان سارے واقعات کو ذہن میں لائے، ان سارے واقعات یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو پیش ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو یہی وہ محرم کی 10 تاریخ ہے جب ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار تازہ کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، اس پر گفتگو ابھی نہیں ہو پائے گی۔ الغرض یہ میرے دوستو، ہر انسان جانتا ہے یا سرسری میں ایک لفظ یاد کر لیجئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹا لیا لیکن برائیوں کے ساتھ نہیں تھے، غلط آدمی کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوئے۔ میرے دوستو، دین کے لیے ڈٹے رہے، حق کے لیے ڈٹے رہے، حق کے لیے آواز بلند کرتے رہے، جان مال آل اولاد سب کچھ قربان کر دیے۔ میرے دوستو، کس کے لیے؟ یہی دین اسلام کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، تو حضور پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ سے، کوفیوں کے پاس یعنی میدان کربلا کے پاس، یعنی یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹھکانے سے، اپنے مقام سے جو کوفیوں کے بہت بے شمار خطوط آئے اور ان خطوط کو پڑھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں اور وہ 7 محرم کی 7 تاریخ کو ہے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ محرم کی 7 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ کہاں؟ کوفیوں کے پاس۔ ان لوگوں نے بلایا حضرت امام حسین تشریف لے جائے۔ تشریف لے جانے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کتابوں لکھنے والوں نے بے شمار باتیں لکھی ہے، تو ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کے ایک شاعر نے کیا ہے جملہ ان ساری باتوں کا نچوڑ لکھا ہے۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانگی ہو رہا ہے کوفیوں کے پاس، یعنی اپنی جگہ سے جا رہے ہیں، تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر جا رہے ہیں، اور وہاں کیا کیا بہت ساری باتیں ہیں۔ ان میں سے کسی شاعر نے کیا ہی نقشہ کھینچا ہے، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ۔ یقیناً کیا گھڑی ہوگی، کیا منظر ہوگا جو آدمی ان واقعات کو فوراً ذہن میں حاضر کرتے اگر سوچے گا تو یقیناً وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس طرح کے حالات ہوں گے کہ کوئی آدمی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نانا جان کے قبر اطہر پر عرض کر رہے کہ میں آپ کے یہاں سے جا رہا ہوں، اب کیا ہوگا وہ اللہ علم۔ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، میرے نانا میرے نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ
کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، راہ حق میں گردن کا ہٹانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، راہ حق میں گردن کا ہٹانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ایمان والا دین کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن ایمان اور اسلام کو کبھی مٹنے نہیں دے سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔